اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر کیوں بھیجا؟ اپنے محبوب کی زمین پر تخلیق کیوں پیدا کیا؟ تو حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے کہ جب دنیا میں بھی یا کسی گاؤں کے اندر دو انسان مقابلے کے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، چاہے مالی اعتبار سے ہو یا ذاتی اعتبار سے ہو یا کاروبار کے اعتبار سے ہو یا مکان کے اعتبار سے ہو، ہر ایک انسان دوسرے انسان سے مقابلہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ہی اس انسان سے اوپر ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ دو انسان جب جیسے آپ کی بستی میں مئو کی بستی میں زندگی گزار رہے ہیں لوگ اور ہم جولی ہیں، دونوں دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، تو آپس میں ان میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے کہ میرا دوست کاروبار میں کافی بڑھ گیا ہے، میرے دوست نے اچھا مکان بنا لیا ہے، آخر ایسا کیوں کیا ہے؟ تو ایسے ہی حضرات محترم آسمان اور زمین بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، آسمان اور زمین کے درمیان بھی یہی گفتگو ہوئی۔ آسمان زمین کو تانے دیا کرتا تھا کہ زمین تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ زمین تجھے کہ تیرے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرمایا ہے جو میرے اندر پیدا فرمایا ہے، کوئی ایسی شے پیدا نہیں کی ہے جو میرے مد مقابل ہو۔ آسمان یہ کہتا تھا کہ اللہ نے میرے اندر چاند کو بھی پیدا کیا ہے، سورج کو بھی پیدا کیا ہے، ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے، فرشتوں کی مبارک جماعت کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی ہے میرے سینے پر جو میرے مد مقابل ہے۔ آسمان زمین سے کہا کرتا تھا، آسمان کو تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، تو حضرات محترم زمین اس بات پر روتی تھی اور فریاد کرتی تھی کہ مولا تو میرے سینے پر کوئی ایسی چیز پیدا فرما دے، ایسی شے پیدا فرما دے تاکہ میں آسمان کو جواب دے سکوں، آسمان کا گھمنڈ ختم کر سکوں، آسمان کا غرور ختم کر سکوں، آسمان کا تکبر ختم کر سکوں۔ تو اس وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کی سبحان۔ تو یہ کتنی بڑی خاصیت ہے، یہ فضیلت کسی کو بھی کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسری خاصیت یہ ہے محبت سے بولنا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اللہ نے جاندار چیز بھی بنائی ہے اور غیر جاندار چیز بھی بنائی ہے، یعنی انسانوں کو بھی پیدا کیا، مکانوں کو بھی پیدا بنایا ہے۔ تو حضرات محترم اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ہر چیز کی پرچھائی نظر آتی کہ نہیں آتی؟ یعنی یہ مائک ہے، مائک کی بھی پرچھائی ہم کو نظر آ رہی ہے، لیکن قربان جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آقا کی شخصیت پر کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو قسم خدا کی ان کی پرچھائی نہیں بنائی ہے، ان کا سایہ نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے سایہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے سایہ بنایا ہے، پرچھائی نہیں بنائی ہے۔ اب اس میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز کا سایہ بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز کی پرچھائی بنائی ہے، آخر ہمارے آقا کی پرچھائی کیوں نہیں بنائی ہے؟ تو جانتے ہو کیا جواب ملتا ہے؟ اگر آقا کی پرچھائی ہوتی، جب کسی انسان کی پرچھائی ہوتی ہے تو وہ اس کے آگے بھی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے بھی ہوتی ہے، وہ اس کے دائیں بھی ہوتی ہے، وہ اس کے بائیں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہ ہوا کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں، محبوب کو سایہ ہو اور وہ میرے محبوب کے آگے وہ میرے محبوب کے آگے چلے۔ بتائیے آج جو کچھ تھوڑا سا علم ہے تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں ہمارے آقا کو کہ آقا بڑے بھائی، آقا کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، یعنی جن سے دو چار کتابیں پڑھ لی جاتی ہیں وہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرات محترم ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے کہ لوگوں سنو، ہمارے آقا
ہمارے آقا کی وہ فضیلت ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی. اور اس کی مثال آج بھی الحمدللہ یعنی سعودی کی سرزمین پر جا کر دیکھو، مدینہ شریف میں جن جن لوگوں نے حاضری دی ہے، حاجی لوگ یہی بیان کرتے ہوئے بلاتے ہیں کہ جس جگہ پر یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف بنا ہوا ہے اور اس مزار کا جو گنبد ہے اس گنبد کا دھوپ میں سایہ نظر نہیں آتا. یہ مثال زندہ ہے آج، یعنی آپ کی حیاتی زندگی میں تو ہی، لیکن بعد مثال بھی آج بھی ان کے گنبد، ان کے مزار کے گنبد کا سایہ نظر نہیں آتا ہے، دھوپ میں پرچھائی نظر نہیں آتی ہے. تو حضرات محترم یہ خاصیتیں ہیں دوسرے لوگوں کو جواب دینے کے لیے. آئیے میں تھوڑا سا منظر صرف ولایت کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. محترم حضرات، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کی خوشی کا اظہار اس طرح تو جبریل علیہ السلام کرتے ہیں، مولا جب دنیا میں کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کی خوشی کا اظہار اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کراتے ہیں، اپنے عزیزوں غریب کو دعوت کھلاتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج ولادت کا دن ہے، آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف ہے، آج میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، کیا آج کون سی تیاری کی جائے؟ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل کہ بولو کون سی تیاری کی؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی تیاری ہو اس کو دنیا یاد رکھے. سبحان اللہ، دنیا یاد رکھے، جس کو دنیا یاد رکھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ اور پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ آج میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، صبح شادی کا وقت ہے، آج میرا محبوب دنیا میں پیدا ہونے والا ہے. آج کسی کے یہاں پر لڑکی پیدا نہیں ہوگی بلکہ سب کے یہاں پر لڑکے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ سب کے یہاں پر لڑکے. سبحان اللہ. حضرات محترم، کیونکہ آج دور حاضر میں تو کچھ زیادہ ہی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یقیناً عورتوں کا وہ مقام نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ میرا آقا کی پیدائش کی خوشی مقام ہے، ان کی عزت، ان کا درجہ، ان کی فضیلت ہے. الحمدللہ آج عورتوں کو جو مقام ملا ہوا ہے، کہیں عورت کو ماں کا مقام دیا گیا، کہیں عورت کو بیٹی کا مقام دیا گیا، کہیں عورت کو بہن کا مقام دیا گیا ہے. تو یہ جو عورتوں کو مقام ملا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونا ہوتا ہے. اس میں بھی جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ مولا یہ خوشخبری پوری دنیا کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، صرف عرب والوں کو سنا دی جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ سعودی عرب کی سرزمین پر ہی پیدا ہوئے ہیں. صرف عرب والوں کو یہ خوشخبری سنا دی جائے تو جانتے ہو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل تمہیں معلوم نہیں ہے اگر یہ خوشخبری صرف عرب والوں کو سنا دی جائے تو پاکستان کہہ سکتے ہیں کہ محمد عربی تو صرف عرب والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اگر یہ خوشخبری صرف پاکستان والوں کے لیے سنا دی جائے تو بنگلہ دیش والے کہہ سکتے
سماتا کہ ایک ملک میں صرف لڑکے پیدا ہوں گے، پوری دنیا میں نہیں ہوں گے، تو حضرات محترم لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ صرف سعودی والوں کے لیے رحمت ہے، لیکن کلام پاک حق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آخری میں ایک نقطہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی اہم نقطہ، قسم خدا کی کامیابی پانے کے لیے اہم نقطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائیں، اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں، اعلیٰ درجہ ہم کو حاصل ہو جائے، اعلیٰ درجہ اعلیٰ پوزیشن پر ہم فائز ہو جائیں۔ حضرات محترم دنیا کا ذرہ، دنیا کا پتا پتا، دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے، ہم کچھ نہ کچھ مرتبے پر فائز ہو جائے۔ حضرات محترم اسی دنیا میں رہنے کے بعد عالم تصور میں ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا دنیا میں ہر انسان لینے کے لیے آیا ہے، دنیا میں ہر انسان مانگنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس سرزمین پر کوئی ایسی ذات بھی ہے جو یہ کہتی ہے میں دنیا میں لینے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی ذات بھی ہے جو کہ میں دنیا میں لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اس دنیا میں جس سے بھی پوچھو تو وہ یہی سو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو صرف مانگتا ہوں، میں تو محنت کر کے کماتا ہوں۔ حضرات محترم تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے مکے کی دھرتی پر آمریک میں میرا محبوب جلوگر ہے جو یہ کہتا ہے اے لوگوں سنو میں دنیا میں لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں یعنی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں سنو میں دنیا میں مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی عثمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے کے لیے آیا ہوں، عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرات محترم اس کو سننے کے بعد میں تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاعر امام احمد رضا خان